الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گئے ایک دن سوئے گورستان ہم جو باخستہ حالی تھے، مقابر جتنے دیکھے سارے خستی پائے مالی تھے. اس جا یہ دو جملے لکھے دیکھے جو بامضمون خیالی تھے، مہیا گرچہ سب سامان ملک اور مالی تھے. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. محبت سے تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر فکر آخرت کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کی تھی. جس کا خلاصہ کہ میں اور آپ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم سب یہاں مسافر ہیں اور یہ جہان مسافر خانہ ہے. دنیا کا کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی طرف ڈھال کر زندگی گزارنا ہے. اچھے اور خوبصورت اعمال صالحہ کرتے ہوئے زندگی ہم نے گزارنی ہے. پھر یہ انسان کامیاب ہے، پھر یہ انسان کامران ہے. اور اگر انسان اس طرف چل پڑا جس طرح
آج ہم نے دوڑیں لگا رکھی ہے میں سمیت۔ تو دوستو پھر اللہ کا فضل نہیں چاہیے اگر ہم اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو یوں لگتا ہے کہ بس اسی جہان کو، اسی دنیا کو ہم جنت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہم تو یہاں مسافر ہیں، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر مثالیں دی تھیں، اگرچہ پھر وہ پرائم منسٹر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، بادشاہ بن گئے، تو ان کے جسم پر جو قمیض ہوا کرتا تھا، کرتا ہوا کرتا تھا، تو اس کے اوپر 17 15 12 ٹاکیاں لگی ہوئی نظر آتی تھی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات، سیدنا حضرت عثمان ذی النورین، سیدنا حضرت حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وقت کے امام بھی تھے، وقت کے خلیفہ بھی تھے، وقت کے بادشاہ وزیر اعظم بھی تھے، لیکن زندگی انہوں نے اس طرح گزاری جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے میں اکثر نوجوانوں کو کہتا رہتا ہوں صحابہ کی زندگی پڑھا کریں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہتا رہتا ہوں صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کریں، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مطالعہ کریں، اما عائشہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جن کو جنت کی خوشخبریاں دنیا میں مل چکی ہیں، جن کو جنت کے پیغام دنیا میں مل چکے ہیں، ہمارے بہت بڑے خطیب ہیں، وہ ایک بڑا جملہ کہا کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنے انداز میں صحابہ کے عشق اور محبت میں ڈوبتے ہوئے کہتے ہیں، شاید اتنی صحابہ کو جنت کی تلاش نہ تھی جتنی جنت کو محمد کے صحابہ کی تلاش تھی۔ اور واقعی ایسا ہے، واقعی ایسا ہے، اتنی صحابہ کو جنت کی تلاش نہیں تھی جتنی جنت کو صحابہ کی تلاش ہے کہ ایسے لوگ میرے اندر آ جائیں۔ کیوں کہ انہوں نے زندگی اس طرح گزاری، انہوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری، انہوں نے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسے گزارا کہ حیران ہو جائیں گے کہ جب میں ان کی کردار کو، ان کی عبادت کو اور ان کی شب و روز کو پڑھنے لگتا ہوں، کتابیں تو بھری پڑی ہے، تاریخ تو بھری پڑی ہے، لیکن قربان جاؤں ان کی ایمان اور کردار کی گواہیاں اللہ کا قرآن دینے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ کبھی آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی
من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل۔ او دنیا والو محمد اللہ کا سچا رسول ہے، میرا محبوب اللہ کا آخری نبی ہے۔ او دنیا والو محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، معہو جو میرے نبی کے معیت میں ہے، میرے نبی کے ساتھ ہے۔ او دنیا والوں، ان کی خوبیاں، ان کی علامتیں، ان کی نشانیاں یہ ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہے، لیکن آپس کے اندر رحماء بینہم، اتنا پیار ہے، اتنی محبتیں ہیں، اتنی الفتیں ہیں، اتنی دل لگی ہے آپس کے اندر ان کی کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے لڑائیاں اور جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، میرے محبوب نے ان کو قرآن و سنت کی روشنی سے سمجھایا، میرے نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا، میرے نبی نے حدیث سنائی، میرے نبی نے ان کو حکمتیں بتائیں، میرے نبی کے ان کو سنتیں بتائیں۔ پھر اس طرح ان کے وہ دشمنیاں ختم ہوئی، اس طرح وہ آپس میں لڑائیاں ختم ہوئی کہ قرآن کہنے لگا رحماء بینہم۔ علماء ترجمہ کرتے ہیں دنیا والوں، آپس کے اندر یہ میرے نبی کے صحابہ کھنڈ تے کھیر ہو گئے، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے لگے، ایک دوسرے کے لیے مال خرچ کرنے لگے، ایک دوسرے کے اوپر جان دینے لگے، ایک دوسرے کے لیے جانیں بلکہ مال تک قربان کرنے لگے۔ دیکھتے نہیں ہیں حضرت بلال زور سے کلمہ پڑھا میرے نبی کا، مسلمان ہو گئے۔ امیہ کو پتہ چلا بلال غلام میرا ہے لیکن نام محمد رسول اللہ کا لیتا ہے۔ بلایا امیہ نے بلال، چھوڑ دے محمد کا دامن ورنہ میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ مکے کے اندر اتنی تکلیف کسی کو نہ ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا نوجوانوں، جن کی دل کے اندر میرے نبی کی محبتیں اور میرے محمد کا عشق آ جائے، جن کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، جب ان کو لوگ مارتے تھے ان کی زبان اور ان کے چہرے پہ کوئی ملال یا حزن نہیں بلکہ چہرے پہ مسکراہٹیں ہوتی اور زبان پر اللہ اور اس کے رسول کے نام ہوتے۔ بلایا گیا لوگوں کو، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، مارے جی کچھ کہہ رہے ہیں، توجہ کریں، چابک مارے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، نیچے انگارے ہیں، اوباش لڑکے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر گھسیٹنے لگتے ہیں، مکہ کی گلیوں کے اندر پھرایا جاتا ہے، نیچے انگارے ہیں۔ اور دنیا والوں اتنی تکلیفیں لیکن زبان کے اوپر یہی جملے تھے، قل هو اللہ احد اللہ
الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ او امیہ تو جتنا مان لے یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا مارا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ آپ کا گزر ہوا اور نظر جناب حضرت بلال پر پڑی۔ توجہ میری طرف، نبوت کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ آئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی جو میرے بلال کو خرید کر کے لے آئے؟ میں نے کہا نا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مال تک قربان، جانے تک قربان، ہر چیز قربان کر دی ہے۔ آئے کون ہو؟ میدان عمل میں اترنے والا قربان جاؤ ابو بکر صدیق آیا ہے۔ میں یہاں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جو بھی میں دین کا کام دیکھتا ہوں، جو بھی میں عمل دیکھتا ہوں، صحابہ کے سارے عمل، سارے صحابہ کے عمل، لیکن جب میں پڑھنے لگتا ہوں قربان جاؤں ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ عمل میں نظر آتے ہیں۔ ہر میدان میں ابو بکر پہلا، ہر میدان میں ابو بکر کا نمبر پہلا۔ آگے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کی علم میں نئی بات ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا سفر کیا، ہجرت کی، میرے نبی نے مکہ چھوڑا، سارے صحابہ کوئی پہلے پہنچ چکے، کوئی بعد میں پہنچ چکے، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر، اور میرا یار ابو بکر تیاری میں رہنا، میں محمد اکیلا نہیں، محمد کی معیت میں پہلے تو ساتھ ہوگا۔ ابو بکر معیت میں ساتھ ہے۔ آگے بات سنیے گا، سب سے پہلے میرے نبی نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ جا کر مسجد قباء بنائی، جہاں مسجد نبوی ہے، یہاں یہ جو جگہ ہے دو یتیموں کی جگہ تھی، ایک کا نام حضرت سہل ہے، دوسرے کا نام حضرت سہیل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے آتے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ کا بسیرا تھا۔ جب مسجد، جہاں مسجد نبوی ہے، وہاں سے گزرتے تو اللہ کے محبوب وہاں کھڑے ہو جاتے اور اپنے صحابہ سے کہتے یہ جگہ مسجد کے لیے بڑی موزوں لگتی ہے۔ ہاں جب پتہ کیا کہ کس کی جگہ ہے، آواز آئی یہ سہل اور سہیل دونوں بھائی ہیں اور یتیم ہے، ان کی جگہ ہے۔ میرے نبی نے ان دونوں کو بلایا، بلا کے فرمایا یہ جگہ مسجد کے لیے موزوں لگتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب جان بھی قربان ہے، یہ تو جگہ ہے، لے دینے کے لیے تیار ہے۔ توجہ کرنا، میرے نبی نے فرمایا نہیں، تم یتیم ہو، اگرچہ جگہ مسجد کے لیے چاہیے، اس کی قیمت کی جائے، محمد قیمت ادا کرے گا، پھر یہ جگہ خرید کرے گا۔ توجہ ہے؟ یتیم کا کتنا خیال ہے، بولے تو صحیح، یتیم کا میرے نبی کو کتنا خیال ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو، میرے ذہن میں ایک اور یتیم آتا ہے، اللہ، عید کا دن ہے، عید کا، سارے بچے تیار ہو کر ماں باپ، اماں اپنے باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جا رہے عید نماز ادا کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے گھر سے نکلے تو ایک بچہ نظر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیوں بیٹھا ہے، تیاری نہیں کی؟ کیا ہوا؟ عید کی تیاری نہیں کی؟
اسی طرح میلے کچالے کپڑوں میں بیٹھا ہے، کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں۔ ہر کسی کو اپنے ابا نے کپڑے بھی لے دیے، تیاری بھی کرائی، لیکن میرا تو بابا دنیا میں نہیں ہے، میں کیسے تیاری کرتا؟ توجہ کرنا، اللہ کے محبوب عیدگاہ نہیں گئے، بچے کو لے کر پکڑ کر سیدھا واپس گھر مڑ گئے۔ اما عائشہ نے کہا اس کی تیاری کراؤ، تیاری کی گئی، تیاری کرائی گئی۔ حضرت حسن و حسین کے خوبصورت کپڑوں کو لیا گیا، یتیم کو کپڑے پہنائے گئے۔ جب تیاری ہو گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کو اٹھایا اور کندھے پہ بٹھایا۔ عیدگاہ ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا، بچوں نے بھی دیکھا، بڑوں نے بھی دیکھا، بلکہ حیران ہو جائیں گے جب اللہ کے نبی گھر میں لے گئے اور میرے نبی نے جب اس کو تیاری کرائی، جب وہ بچہ تیار ہوا، میرے نبی نے جو جملے ارشاد فرمائے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اما ترضا، کیا آج تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ ماں تیری عائشہ بن جائے، باپ تیرا محمد الرسول اللہ بن جائے؟ ماں تیری عائشہ ہو، باپ تیرا محمد الرسول اللہ ہو۔ تیاری کرائی ہے، بچے دیکھتے ہیں، بڑے دیکھتے ہیں۔ میں پڑھتے پڑھتے کبھی دل میں یہ بات آتی ہے، بیان کرتے کرتے بات آتی ہے، ہاں وہ بچے بھی کہتے ہوں گے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے اور محمد کے کندھوں پہ سوار ہو گیا۔ سبحان اللہ، اتنا خیال ہے میرے نبی کو، کس کا؟ سارے بولیں کس کا؟ یتیموں کا۔ آج ہم یتیموں کی مال کی طرف ایسے دوڑتے ہیں، اللہ معاف کرے، جس طرح سانپ دوڑتا ہے، کوئی خیال نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ یاد رکھیے گا، باپ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد آپ اس کے مال میں سے بھی کوئی خیرات یا یہ چیزیں نہیں کر سکتے اگر کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں۔ اور ہم یہاں ایک بات کرتے رہتے ہیں، لا جی بندہ فوت ہو گیا، اس کا تم نے نہ کوئی تیجا کیا، نہ چوتھا کیا، نہ ساتھا کیا، نہ یہ کیا۔ واہ جی واہ، اگرچہ مال یتیم کا ہے، آپ کو اس کی طرف بولے صحیح یاد رکھنا، اگر اس طرح کی بات ہو، مال یتیم کا مال ہے، آپ روز کی اس کو یعنی خیرات میں اور ان چیزوں میں لگا رہے ہیں، قیامت والے دن رب کی دربار میں پیشی پڑے گی کہ تم نے یتیموں کے مال کو کیسے کھایا تھا۔ اور یہاں بات ہوتی ہے کہ واجبہ مر گیا مردود دفاتیہ درود، یہ صرف باتیں ہیں، وہ عمل کیا جائے جو اللہ کے حکم اور میرے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ یتیم کی مال کی طرف نہیں دیکھنا، اگرچہ آپ وہ خیرات اللہ کے نام کے کر رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، لیکن بچے چھوٹے ہیں، ان کے مال سے ایک چاول بھی تم کھا سارے بولے نہیں سکتے۔ اس بات کو دل میں بٹھائیے گا، غور کیجئے گا، اور اپنے معاشرے میں اور گلی محلے میں شہروں میں ادھر ادھر دیکھیے گا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر ہم کتنی رسم و رواجوں اور اس چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ دین کا خیال نہیں رہتا، نبی کی شریعت کا خیال نہیں رہتا۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عرض کر رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا یہ جگہ یتیموں کی ہے، لیکن میں محمد ایسے نہیں قیمت کر کے لوں گا۔ بتاؤ مدینے میں کتنے کا مرلہ چل رہا ہے؟ کارنر والا پلاٹ کتنے کا ہے؟ موقع والا پلاٹ کتنے کا ہے؟ قیمت کی گئی، قیمت طے ہوئی، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے،
بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑے بڑے میرے نبی کے صحابہ بیٹھے تھے، انصار صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ میرے نبی کی نظر پڑی اور فرمایا ابو بکر جی آبنا کے لختے جگر، یہ پہلے پہلے جگہ تم نے خرید کر کے دینی ہے۔ مسجد نبوی کی جگہ سب سے پہلے حضرت بولے کون لے کے دی؟ سارے بولے کون لے کے دی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے جگہ دی۔ پھر اسی طرح یہ جگہ ملتی رہی، چھوٹی سی مسجد تھی، پھر بڑی ہوئی، پھر بڑی ہوئی، پھر بڑی ہوئی۔ ایک واقعہ اور بھی سنا دیتا ہوں، حیران ہو جائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے قریب ہے، لیکن اس کا پرنالہ اس جگہ پہ تھا۔ جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، پرنالہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے کا، اس کا رخ مسجد نبوی کی طرف ہو گیا۔ جب توسیع ہوئی، بارش ہوتی ہے، پانی مسجد میں آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ امیر المومنین ہے، وزیر اعظم ہے، پرائم منسٹر ہے، لوگ آئے، صحابہ آئے، آ کے کہتے امیر المومنین آج بارش ہوئی ہے۔ عباس کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف اس کا رخ ہے، تو اسی کے بعد ہم جب گزرے ہیں تو پانی ہمارے اوپر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اٹھتے ہی اس پرنالے کو اکھاڑ کر دوسری طرف لگا دیا۔ کئی دنوں کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، یوں ہی آ کے دیکھتے ہیں پرنالہ تبدیل ہے، پرنالہ چینج ہے، ادھر لگا تھا ادھر لگا ہوا ہے۔ حیران ہو گئے، پوچھا کس نے میرے پرنالے کو چھیڑا ہے؟ لوگوں نے کہا وزیر اعظم نے، امیر المومنین حضرت عمر نے۔ اچھا، میری اجازت کے بغیر پرنالے کو کیوں چینج کیا گیا؟ سیدھا گئے قاضی کے پاس۔ قاضی کون تھا؟ بتاتا ہوں، حضرت ابی ابن کعب، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی قضا ہے۔ آج کی بولی میں، آج کے معاشرے اور ماحول میں جو نام ہے چیف، وہ ادھر ہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے، فیصلہ کر کے بھاگتے نہیں تھے۔ چیف جسٹس ہے، نام حضرت ابی ابن کعب ہے، اور یہ وہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا خذ الکتاب من اربعۃ، اللہ کی کتاب اور قرآن چار میرے شاگردوں سے سیکھنا۔ کون کون سے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابی ابن کعب قرآن اور حدیث کے، قرآن کے مفسر تھے اور حدیث کے محدث تھے، وقت کے قاضی تھے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء سیاست نہ کریں، ان کے لیے پیغام ہے یہ سیاست اصل میں حق کی علماء کا ہے۔ یہ صرف جو مولوی بیٹھے جی مسجد میں، ان کو سیاست کے کیا تعلق؟ اگر تاریخ پڑھے تو وزیر اعظم ابو بکر ہے اور مسجد نبوی کا امام ہے، وزیر اعظم عمر ہے اور مسجد نبوی کا بولے وزیر اعظم عثمان غنی ہے، مسجد نبوی کا امام ہے، وزیر اعظم میرا پیر علی ہے، مسجد کا امام ہے، وزیر اعظم حضرت حسن ہے، مسجد کا وزیر اعظم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور مسجد کے امام ہے۔ دراصل یہ جو چلا ہے سلسلہ خلافت کا، بدقسمتی سے ہمیں اور طرف دھکیل دیا گیا۔
ورنہ اگر قرآن و سنت کی روشنی کی طرف دیکھیں تو اگر قرآن و سنت کے قوانین کے اوپر عمل کیا جائے تو خدا کی قسم پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے. سنیں جھوم جائیں گے خدا کی قسم. سنیں اس واقعے کو، ذہن میں موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن ذہن میں آ گیا، سنا دیتا ہوں. ابی ابن کعب، زور سے صحابی کا نام آئے تو جھوم کے کہا کرے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عباس گئے رضی اللہ تعالی عنہ، جا کے شکایت کی قاضی صاحب، چیف جسٹس صاحب، جی میرا پرنالہ چینج کیا گیا، بلایا جائے وزیر اعظم کو، امیر المومنین کو پیش کیا جائے. حکم ہوا جلدی کرو، وزیر اعظم کو لایا جائے. ادھر سے مدعی ہے، ادھر مدعا علیہ ہے، دونوں حضرات چیف جسٹس کے سامنے کھڑے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، امیر المومنین عمر، جی پرنالہ چینج کیا؟ جی کیا. کیوں کیا؟ کہنے لگے پانی بارش کا مسجد میں آتا تھا، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، اس لیے میں نے پرنالہ چینج کیا ہے. ہائے جب یہ بات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے امیر المومنین آپ کو کیا پتا، ٹھیک ہے چینج، لیکن مجھ سے تو پوچھے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو پرنالہ آپ نے چینج کیا، یہ پرنالہ جب لگا تھا تو میں نے نہیں، میرے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے لگایا تھا. سنیے ابی ابن کعب چیف جسٹس کی بات سنیں. انہوں نے کہا کیا سزا مقرر کی جائے، کیا کیا جائے؟ اب وزیر اعظم بولتے ہیں، امیر المومنین بولتے اور کہتے ہیں آئیے میں بتاتا ہوں، مدینے میں اعلان کیا جائے، مدینے والے جماؤ، میں عمر خود اپنے ہاتھوں سے گارا بناؤں گا اور اپنے کندھوں پہ اس عباس کو اٹھاؤں گا، جہاں پر نالا لگا ہے وہاں سے اکھیڑوں گا، جہاں پہلے لگا تھا وہاں عباس اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگائے گا. سنیں اعلان ہوا، مدینے والوں جی جمع ہو جاؤ. مدینہ جمع ہو گیا، خیر ہو گئے، پورا مدینہ جمع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے گارا بنایا. گارا بنانے کے بعد اپنے کندھوں پہ حضرت عباس کو اٹھایا، وہاں سے پرنالہ اکھاڑا گیا، پرنالہ اکھاڑ کر وہیں نصب کیا گیا. لوگ حیران ہو گئے اور عمر کو سلامیاں دینے لگے، واہ عمر تیرے عدل پہ قربان ہو جائے. بس وہاں جو ہی پرنالہ لگا اور دنیا والوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے اعلان کرنے لگے، او مدینے والوں میں نے اپنا پورا گھر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا ہے. لگائے اللہ، کیا لوگ تھے یار، کیا لوگ تھے، عدل و انصاف پہ کتنا خیال رکھا کرتے تھے، کیا لوگ تھے وہ. اللہ وقت بھی ہو گیا، کیا وہ لوگ تھے. اس لیے تو میں نے کہا وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا. عرض کر رہا تھا ہر چیز قربان کی، کافروں پہ سخت، اور آپس کے اندر اتنا پیار اور محبت ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جانیں بھی دے رہے، مال بھی دے رہے، ہر چیز قربان کر رہے. عرض کر رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے دیکھا اور اللہ کے نبی سے بلال کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، نبوت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو بلال کو خرید کرے اور میرے والے آئے. جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو میں خرید کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہیں،
امیہ سے ملتے ہیں، امیہ کو کہتے ہیں مانگ جو کچھ مانگتا ہے، میں بلال کو خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے جام خان ملک بیٹھے ہیں، کہنے لگے ابو بکر کتنا مارا سودا کر کے جا رہا ہے، کہاں بلال اور کہاں یہ غلام اور کہاں یہ پیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تمہاری نظریں بلال کے جسم پر ہے، میری نظریں بلال کے دل کے اوپر ہے، تمہاری نظریں بلال کے جسم پہ ہے، میری نظریں بلال کے ایمان پہ ہے، میری نظریں بلال کے عمل پہ ہے، میری نظریں بلال کی استقامت پہ ہے، میری نظریں بلال کے پکے ہونے پہ ہے۔ مانگ امیہ جتنا مانگتا ہے مانگ، منہ مانگی قیمت دوں گا، اور بلال کو خرید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قیمت لگائی گئی، حضرت بلال کو خرید کر کے لے آئے، لے آ کے حضور کی قدموں میں بٹھا دیا۔ کیا وقت ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا ویلا اور ٹائم ہوگا جب بلال میرے نبی کی قدموں میں آیا ہوگا اور اللہ کے پیارے پیغمبر بلال کو سینے سے لگایا ہوگا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، والذین معہ جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں، معیت میں ہیں، میرے نبی کے رلے ہیں، میرے نبی کے شاگرد ہیں، میرے نبی کے صحابہ ہیں، میرے نبی کے مرید ہیں، اور دنیا والوں اشداء علی الکفار کافروں کے اوپر سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم آپس کے اندر کھنڈ تکھیر، آپس کے اندر پیار میں، آپس کے اندر محبتوں میں، آپس کے اندر اتنی دل لگی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہر چیز قربان کر رہے ہیں۔ آئیے واقعہ بڑا پیارا ہے، جنگ کا موقع ہے، چند صحابہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحابی آیا، کٹورے میں پانی اب دودھ یا جو بھی چیز ہے لے کے آیا، اپنے بھائی کے سامنے کیا تو برابر والے نے کہا ذرا مجھے بھی ایک گھونٹ پانی دینا۔ قربان جاوا وہ کہنے لگا میرے برابر والے کو دے، میں نے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پینا۔ جو ہی پیالہ آگے آیا، اگلا زخمی کہنے لگا من بھی دینی، مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا مجھے نہیں، میرے بھائی کو دو۔ جب پیالہ آگے پہنچا، اگلا بندہ وہ مانگنے لگا اور کہنے لگا مجھے بھی پانی چاہیے۔ تیسرے نے بھی کہا مجھے نہ دے، میرے یار نو دے۔ جب وہاں پہنچا، ادھر والے کی آواز آئی، اس نے کہا نہیں پہلے کو دے۔ جب پہلے پہ آیا تو وہ فوت ہو گیا، جب دوسرے پہ آیا وہ بھی فوت ہو گیا، جب تیسرے پہ آیا وہ بھی فوت ہو گیا، جب چوتھے پہ آیا وہ بھی فوت ہو گیا۔ ایک دوسرے کے اوپر جانیں دے دی، اور خدا کی قسم رب کے قرآن کی آیت ایسے نہیں، ان کی سچائی تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ رحماء بینہم آپس میں پیار میں، آپس میں کھنڈ میں کھیر میں تھے۔ لیکن آج ہم اپنی طرف غور کریں، دیکھیں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے قدورتیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے اللہ معاف کرے ہاں کوئی دل میں جگہ نہیں ہے۔ لیکن قربان جاوا ان لوگوں کی سیرت پر، ان لوگوں کے ایمان پر، ان لوگوں کے کردار پر ایک واقعہ نہیں، 20 واقعات نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، خدا کی قسم ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو میرے نبی کے صحابہ اپنے ساتھی اور سنگتیوں کے لیے جانے مال ہر چیز قربان کر رہے ہیں۔ اور یہ ان کا یہ عمل، اگلی جو بات قرآن مقدس نے کی، یہ تھا ان کا عمل، یہ تھی ان کی باتیں کہ کافروں پہ سخت لیکن آپس کے اندر محبت، آپس کے اندر پیار، آپس کے اندر الفتیں۔ ہجرت کر رہے ہیں مدینہ کی طرف مکہ سے، جو ہی مدینہ طیبہ پہنچے، سنیے گا، جو ہی پہنچے مدینہ طیبہ، انصاری صحابہ کا جس کے 2 مکان ہیں،
وہ آیا میدان میں اور اپنے بھائی کو ہاتھ میں دیا اور کہنے لگا میرے یہ 2 مکان ہیں، جو تجھے اچھا لگے میں تمہیں نام کر دیتا ہوں، تیرا ہو گیا۔ جس کا 1 مکان تھا اس نے کہا میں درمیان میں دیوار دیتا ہوں، جو تجھے سائڈ اچھی لگے وہ تیری ہو گئی، بقایا میرا ہو گیا۔ ایسی مثال میرے نبی کے صحابہ نے قائم کی۔ جب آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو نہ پہلے یہ مثال ملتی ہے نہ بعد کے اندر یہ سامنے کوئی مثال آتی ہے، اور اپنی حالت یہ ہے، قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ او بات دیکھنے والا، او مخاطب تو دیکھے ان کو، ان کی زندگی ایسے نہیں، دن ہو رات ہو، صبح ہو شام ہو، گرمی ہو سردی ہو، موسم جیسا ہو، یا تمہیں وہ رکوع میں ملیں گے یا سجدے میں ملیں گے۔ ساری ساری رات سجدوں میں گزارتے، ساری ساری رات رکوع میں گزارتے، ساری ساری رات عبادتوں میں گزارتے۔ جنگ کا موقع ہے تو 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگی، 2 کی۔ انہوں نے کہا بھائی بقایا مجاہد سوئیں گے، آپ نے جو ہے وہ ڈیوٹی کرنی ہے، دشمن کا خیال کرنا ہے۔ دونوں 2 کھڑے ہو گئے تو تھوڑی دیر گزری، ایک نے کہا یار تم سو جاؤ، میں جاگتا ہوں، پھر میں سوؤں گا، تو جاگے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ایک سو گیا، دوسرا جو تھا وہ تلوار لے کے پہرا دینے لگا۔ دل میں خیال آیا کھڑا تو ویسا ہوں، کیوں نہ عبادت کرنا شروع کر۔ مصلی بچھایا، اللہ اکبر شروع کی، اور وہاں سے دشمن آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بندہ ایک سویا پڑا ہے، دوسرا عبادت میں کھڑا ہے۔ یاد رکھنا جب یہ لوگ عبادت میں ہوتے تھے، ان کو جو مرضی آپ کر لیں، مار لیں، تیر لگے، چھرے لگے، قربان جاوا محمد کے صحابہ کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ تیر لگا ہے یا نہیں لگا۔ کیوں؟ وہ نماز ہماری والی نہیں تھی نا، وہ نماز عشق والی نماز تھی، وہ نماز تھی۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، سجدے میں جاؤں تو پھر نکالیے گا۔ علی جب سجدہ کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ جب حضرت علی نے سجدہ کیا پھر تیر نکالے، جب نکالے تو فرمایا قسم اس ذات دی جے دے قبضے وچ میری جان ہے، جب آپ تیر نکال رہے تھے مجھے کوئی پرواہ، درد نہیں ہوا، نکلا ہے یا کھڑا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے تیر لگائے، اس کو نہیں پتا چلا یہ لگا رہا۔ جب سجدے میں گیا تو دیکھا خون ہی خون ہے، نماز مختصر کی اور اپنے ساتھی کو جگایا، پھر یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور دشمن کو بھگایا۔ یعنی اگر اس میدان میں بھی کھڑے ہیں تو عبادت رب کی نہیں چھوڑ رہے، پھر بھی سجدوں میں گزار رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں کے نقش قدم پر